اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. سورہ احزاب آیت نمبر 21. اسلام کی تاریخ کا ایک چیپٹر اسوہ رسول ہے تو دوسرا چیپٹر کیا ہونا چاہیے؟ دوسرے چیپٹر میں گنجائش ہے کہ مروان ابن حکم کے بارے میں، ولید ابن مروان کے بارے میں یا دوسرے تاجداروں کی تاریخ لکھی جائے تو کیا اس کے ساتھ میچ ہو سکتی ہے؟ نہیں. ایک چیپٹر بنا رہے ہیں اسوہ رسول کو تو دوسرا چیپٹر بھی اس بلندی پر ہم کو لے جانا ہوگا. تاریخ اگر اسوہ رسول کو سامنے رکھ کے لکھی جاتی ہے تو یہ تاریخ آج بھی کنٹینیو ہوتی. یہ تاریخ عصمت کی تاریخ ہوتی. یہ تاریخ طہارت کی تاریخ ہوتی. یہ تاریخ شجاعت کی تاریخ ہوتی، عبادت کی تاریخ ہوتی، سخاوت کی تاریخ ہوتی، حلم و زہد کی تاریخ ہوتی. مگر ایسا نہیں کیا، اس کو لا کے بادشاہت تک لا کے محدود کر دیا. شاہی کو تو ختم ہونا تھا تو تاریخ بھی ختم ہو گئی. اب جہاں بھی تاریخ لکھی جا رہی ہے تو ملک کے نام پہ لکھی جا رہی ہے، جیسا سعودی عرب کی تاریخ، لبنان کی تاریخ، فلسطین کی تاریخ، پاکستان کی تاریخ، کویت کی تاریخ، بحرین کی تاریخ، ایران کی تاریخ، اس طرح سے لکھی جا رہی ہے. اب تو مسلمانوں کی بھی تاریخ ختم ہو گئی. اسلام کے تاریخ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بھی تاریخ ختم ہو گئی. لیکن رحمت للعالمین کے ماننے والے سارے عالم میں کہیں رہے اسلام سے وابستہ ہے، اور تاریخ اسلام سب کو گھیرے ہوئے ہے، گھیر لیتی ہے یا گھیر لے گی. چاہے چائنا میں رہے یا باکو میں رہے یا آذربائیجان میں رہے یا رشیا میں ہو یا امریکہ میں ہو یا آسٹریلیا میں ہو یا نیوزی لینڈ میں ہو، وہ دنیا کے کسی حصے میں ہو، گھیر لے گی. تاریخ بشرطے کہ اس تاریخ کا سینٹر اسوہ رسول ہو. اب آپ نے دیکھا ہوگا باغوں میں باغبان جو ہوتا ہے یا مالی جو ہوتا ہے، جب کسی بیل کو یا بیلوں کو اوپر چڑھانا چاہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آس پاس میں اگر کوئی اونچی دیوار ہے تو اونچی دیوار پہ اس کو چڑھا دیتا ہے، یا نہیں تو پھر کوئی لکڑی کی ایسی چیز بنا دی جاتی ہے جس کے سہارے بیل اوپر چڑھ جائے اور اس پر پھول آئیں، پھل آئیں، انگور آئیں. بالکل یہی حال فکر کا ہے. اگر فکر کو کوئی سہارا نہیں ملتا تو یہ زمین سے چمٹ کے رہ جاتی ہے. فکر کو بلندی پہ لانا ہے تو بغیر سہارے کے نہیں آئے گی.
بلندی پر کبھی نہیں آئے گی. اب دیکھیے اس کی مثال کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں فرماتے ہیں آیت نمبر 176 ارشاد ربانی ہوا ولو شئنا لرفعنه بها ولكنه اخلد الى الارض. ارض کا مطلب زمین. واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. کلب کہتے ہیں کتے. تو اللہ پاک اس میں فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے تو قرآن کی آیتوں سے بلندی عطا کرتے, بزرگی عطا کر دیتے, لیکن نہو اخلد الی الارض. اب میں کیا کروں, وہ زمین سے لپٹ گئے. میں تو چاہتا تو قرآن کی آیتوں سے بلندی عطا کر دیتا, بزرگی عطا کر دیتا, لیکن یہ دنیاوی زمینی معاملات کو لے کے یہ لوگ زمین کے معاملات کو لے کے زمین سے چپٹ گئے. یہ لوگ اوپر آنا ہی نہیں چاہتے. ان کو دنیاوی معاملات, زمین کے پہ رہتے ہوئے جو معاملات درکار ہے, یہ لوگ اسی سے لپٹے ہوئے. بچوں کو پڑھانا ہے, بچیوں کو پڑھانا ہے, نوکریاں کرانا ہے. غریبوں میں کیا ہے, مڈل کلاس میں کیا ہے, بچیوں کو پڑھا کے نوکریاں کرا کے ان سے پیسہ کمانا اور ان کو رچ ہونا. تو وہ کیٹیگری اس میں پھنسی ہے, جو پھر بھی شرافت کی کیٹیگری ہے. اور رذالت کی کیٹیگریز تو بہت ہے, وہ چھوڑ دو. زمین سے جو چپٹے ہوئے ہیں, اب جیسا پیسے والے ہیں ان کو اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں. زمینی عیاشیاں جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں, اس میں مصروف ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کیا پرابلم, اللہ تعالیٰ کا کیا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ تو بول رہے ہیں کہ میں تو چاہتا تھا ان کو بلندیوں تک, ان کی فکر کو بلندیوں تک لے جاؤں, لیکن یہ کیا ہو گیا, اخلد الی الارض. لیکن وہ زمین سے لپٹ گئے, چمٹ گئے, وہ زمین کے ہو کے رہ گئے. مثلہ کمثل الکلب, اس کی مثال کتے کی سی ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, کتا جیسا آپ کتے کو بولتے ہیں نا, مطلب زمین پہ بیٹھا ہوا ہے تو اوپر کی طرف بلاتے ہیں تو کبھی کبھی وہ کر کے بیٹھ جاتا ہے, یا تو پھر کبھی کبھی اٹھ کے بھونکتا ہے, بھونک کے پھر وہیں بیٹھ جاتا ہے. اس کو اوپر کی طرف جانا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی, اس کے آگے آیت میں وہ بھی فرما رہے ہیں, یہ تو کتے کی طرح اٹھتا ہے تو کتے کی طرح بھونک کے بیٹھ جاتا ہے. یہ کس کی, میری تعریف کر رہے ہیں اللہ نے, یہ میرے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں تو جو نا زمین کی خواہشات میں لپٹا ہوا ہوں, پیسے کے پیچھے بھاگتا ہوں, خوبصورت عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہوں. میں تو خیر میری دماغ تو ہمیشہ عیاشی کی طرف ہی لگا رہتا ہے. اب عیاشی دو تین قسم کی ہوتی ہے. ایک تو عیاشی کیا ہے, لاوش لائف, ایک بھی ایک عیاشی ہے. اور خیانت پسندی اسلام کا طریقہ ہے. اللہ جو دیا اس پہ خیانت کرے, شکر ادا کرے, اپنی زندگی گزارے, اور کی تمنا نہ رہے, دماغ اللہ کی طرف ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. خیر, یہ کتے کا قصہ تو, میرا قصہ تو چھوڑ دو. اس لیے کہ وہ اپنی, کتا جو رہتا نا, اس لیے کہ وہ اپنی وہ ہوس کے تابع ہیں. یعنی کتے کے جیسے جو انسان ہیں وہ اپنی وہ ہوس کے تابع ہیں. ہم تو بلند کرنا چاہتے تھے مگر وہ زمین سے چمٹ گیا. جہاں زمینی تعلقات انسان کو بلندی سے محروم کر دیتے ہیں, وہاں انسان کو تاریخ بلند کر سکتی ہی نہیں. نہ قرآن کی تفسیر بلند کر سکتی ہے, نہ اسوہ رسول بلند کر سکتا ہے, کچھ بھی بلند نہیں کر سکتا. بلندی کی کوئی صورت نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی سہارا ملے, جس طرح بیل کو چلانے کے لیے دیوار کا سہارا یا لکڑی کی کسی چیز کو
کا سہارا مل گیا، تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنی فرند، ہاں یعنی کچھ اللہ والے ہیں وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی فکر کو بلند کرنے کے لیے ان کو کوئی سہارا ملے۔ ہم چاہتے ہیں کہ فکر کو بلندی پر رکھیں، ورنہ ہر لمحہ، ہر مومنٹ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کو اٹریکٹ کرنے والی چیزیں یا عیش پرستیاں انسان کو اتنا جذب کر لیتی ہیں، اتنا جذب کر لیتی ہیں کہ بڑی بڑی ہستیوں کو ہم نے دیکھا، اچھی اسلامی سوچ رکھنے والوں کو ایک لمحے کے لیے، ایک مومنٹ کے لیے اس طرح سے غوطہ کھائے، اس طرح سے نیچے آتے ہیں کہ ہم نے اس کو پھر کبھی ابھرتا ہوا نہیں دیکھا، پھر کبھی وہ ابھرا نہیں ابھرتا، یا اس کو کبھی ہم نے سروائیو کرتا ہوا دین کی دنیا میں پھر ہم نے نہیں دیکھا۔ نام لینے کی خیر ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے شخصیتیں ہیں، ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا ہی کی مصیبتیں ہیں۔ کبھی انسان نے اپنے میں حق کو دیکھا، یعنی کبھی انسان تھوڑا اللہ والی ہو گیا تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے میں حق کو دیکھتا ہے، یا تھوڑا اور زیادہ اللہ والی ہو گیا تو وہ انسان کیا کرا، اپنے حق ہونے کا اعلان کر دیا۔ کبھی اپنے محیط ہونے کا، یعنی ٹوٹل کمانڈ، ہر چیز کنٹرول میں ہونے کا اعلان کر دیا۔ کبھی اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا، یعنی جھوٹا نبی ہونے کے، یا کبھی جھوٹا مہدی ہونے کا اعلان کر دیا، یا کبھی اوتار ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ سب کیوں؟ اس واسطے کہ دنیا لپٹی ہوئی تھی اس کے آس پاس، دنیا چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی تھی، دنیا چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ اگر فکر یا سوچ اونچی رہے تو پھر ابدیت، یعنی میں تو بس میرے رب کا بندہ ہوں، ابدیت کا خیال آتا، میں حق ہوں بول کے ایسا نہیں بول سکتا، ابدیت میں رہتا ہوں۔ ابدیت کے ایک لیول ہوتا ہے، اور اس لیول ابدیت سے فکر آگے بڑھتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ فکر کے لیے سہارا ڈھونڈیں۔ اب آپ جانیے، فکر کے لیے جیسا 2 اسرائیلی گھس کے آگے تھے ہمارے پاس، کابل احبار یا وہاب ابن منبہ، ہم کو یہ سہارے نہیں چاہیے، یہ سہارے نہیں چاہیے جو اسرائیلیت کے بیان کرے، یا تورات سے روایتوں کو لا کے مسلمانوں پر مسلط کرنے کی کوشش کرے، یا یہ یہودیوں سے جو احادیث لیتے تھے، راویاں ہوتے تھے، ہم ان کا بھی سہارا، ان کو بھی اپنا سہارا نہیں بنانا چاہتے، ہم ان کو بھی ہمارا سہارا نہیں بنا سکتے۔ اس لیے جہاں عزیزوں نے ہزاروں روایتوں کو بیان کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو اسی منزل پہ ایسے لوگوں کے ذریعے روایت کرے تو وہ اسی منزل پر رہ گئے، جیسا کہ پیاس کھائے گا تو جنت میں جائے گا۔ میں ایک اور بھی حدیث ایسی سن کے ہنسا تھا، یکے کی پیاس شیخ شرجیل سے خریدے گا تو 1 بیگھہ زمین جنت میں پائے گا۔ یہ بھی ایک حدیث ہے، یہ کابل احبار یا ان سے لینے والے لوگ یہ پریزنٹ کرتے ہیں۔ یا پھر لہسن کھائے گا تو درد سے بچے گا، یا پانی پیے گا تو اتنی عمر بڑھ جائے گی۔ سب ایسی حدیثوں کے بھنڈار ذخیرے آ گئے۔ فکر کی بلندی پر ہم کسی کو نہ پا سکے، اب ایسے ہے حدیثوں میں گم ہو گئے نا، فکر کی بلندی پہ ہم نہیں پا سکے۔ فکر کی بلندی وہیں ممکن ہے جہاں ہم آہنگی ہو، فکر میں ہم آہنگی، یعنی ہم جس لیول کی فکر سوچ رہے ہیں نا،
وہ چیز اس کے مطابق یا اس سے ربط میں ہو. مثال کے طور پہ میں فکر کی بلندی رسول اللہ کے اسوے تک لے جانا چاہ رہا ہوں تو میری فکر ویسے ہی لیول پہ ہونا چاہیے, وہی رسول اللہ سے مجھے ربط ہونا چاہیے, ویسا اس کے مطابق ہونا, ہارمونیس. تو وہاں ممکن ہے فکر کی بلندی. جہاں فکر میں کنٹینیوٹی ہو, فکر میں کنٹینیوٹی وہیں ممکن ہے جہاں بگننگ میں انسان یہ سمجھے کہ کائنات یونیورس بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے, وداؤٹ اینی ریزن نہیں ہے. تو کائنات بنانے والے نے یقیناً ہدایت انسان کے لیے کوئی ایسا ارینجمنٹ کیا تھا کہ ہادی کے گھرانے میں کفر نہ آئے, شرک نہ آئے. اس اعتبار سے سلسلے فکر کا یہ تقاضا ہے کہ فکر میں پاکی ہو, فکر میں تطہیر ہو, فکر میں طہارت ہو. وہ اولاد ابراہیم کو مسلمان پائے, ذریت ابراہیم کو مسلمان پائے, اجداد رسول کو مسلمان پائے. اس کے بعد اولاد پیغمبر میں اس کیفیت تسلیم کو دیکھے اور اسلام کو لے کے آگے بڑھے, شاہی کو نہیں, ملوکیت کو نہیں. ایسے موقع پر اسوہ رسول آپ کے لیے مدد کرنے کو تیار ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم کو بھی تاریخ میں جگہ دے دو, یہ کہنا ہمارے پاس بھی گورنمنٹ ہے, پاور ہے, تو ہم کو بھی تاریخ میں مقام دے دو, یہ صحیح نہیں ہے. یہ صحیح فکر نہیں ہے. بلکہ تاریخ میں جگہ تو وہ پاتا ہے جو تاریخ کو معمار یعنی تاریخ کا آرکیٹیکٹ ہوتا ہے, وہ خود جو خود تاریخ کو بناتا ہے. یہ شاہی تاریخ کا کنسٹرکشن ہے, یہ جو شاہی ہے نا تاریخ کا کنسٹرکشن ہے. تاریخ نے بنایا ہے شاہی کو, مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ اپنی تاریخ خود بناتا ہے. کوئی لکھے یا نہ لکھے, کوئی مانے یا نہ مانے, انہوں نے اپنی تاریخ خود بنائی. امام زین العابدین نے اپنی تاریخ بنائی, شام کی حکومت کے خلاف اپنی تاریخ بنائی. سمجھے آپ, ایسا ہے. ایسی ریاست کے مقابل اپنی ہسٹری بنائی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تاریخ نے ان کو مٹانے کی کوشش کی, وہ اور ابھر گئے. تاریخ نے ان کو چھپانے کی کوشش کی, وہ اور روشن ہو گئے. تاریخ نے ان کو بھلانے کی کوشش کی, وہ بار بار یاد آتے گئے. نسلوں کو یاد آتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی تاریخ بنائی. یہ دنیا علم کی دنیا ہے, عقل کی دنیا ہے, یہ دنیا نور ایمان کی دنیا ہے. آپ دیکھیں سید سجاد, موطا امام مالک ایک کتاب تھی, وہ آنے سے پہلے آپ نے ایک کتاب تدوین کی ہے, صحیفہ سجادیہ, جو زندگی کے ہر موقع کی دعا اور مناجات کا صحیفہ کاملہ ہے. ہر مسلمان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ وہ جتنی بھی دعائیں ہیں اس کے اندر وہ قرآن کا مواد زیادہ ہے. اس میں قرآن کا مواد زیادہ ہے اور دوسری چیزیں کم ہے. اور اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے مناجات کی جاتی ہیں وہ اس کے اندر ہے کہ اللہ سے کس طرح سے مانگا جاتا ہے. اس کی پہلی دعا ہے حمد و ثنا, یعنی تعریف ہے اللہ کی. جہاں حمد ہے, شکر ہے, تو نعمتیں ہیں. جہاں حمد و شکر نہیں, وہاں ناشکری ہے, اور ناشکری تو کفران نعمت.
بہرحال ہر مسلمان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اللہ کی قربت کے لیے. تاریخ نے امامین کو بھلا دیا، لیکن امامین اپنے اسلام کے لیے خدمت جاری رکھی. اور پھر جامع الازہر یونیورسٹی جو مصر میں ہے، اس کا ایک شیخ ہے، شیخ محمد شلتوت نے کہا تم اسلام کی فقہ کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ جعفر صادق آل محمد کی فقہ کو نہ سمجھے. تاریخ کے لکھنے والے کو اسوہ رسول کو سامنے رکھ کے لکھنا. تاریخ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. آج اس واقعے کو آپ سنیے. یہ واقعے کا ذکر سورہ توبہ میں ہے، جو سورہ نمبر 9 ہے. یہ اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں. اس سورے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس واقعے کو جگہ دی ہے. واقعہ یہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء میں نماز پڑھنے لگے تو لوگوں نے یہ بہانہ تراش کر لیا کہ اتنی دور نماز پڑھنے کے لیے کون جائے گا، ایک اور مسجد بنا لی. قرآن نے اس واقعے کو 20 آیتوں سے زیادہ جگہ دی ہے. کیا بات ہے، اسلام کی تاریخ میں جگہ نہ ملی، قرآن نے مسلسل آیتوں میں اس واقعے کو جگہ دی. آیت نمبر 107 سورہ توبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے، ترجمہ، جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے، سجدہ کرنے کی جگہ بنائی، عبادت کرنے کا مقام بنایا. بت پرستی تو وہاں نہیں کرنی تھی، لیکن اللہ کی عبادت کرنے کے لیے گھر بنایا. مگر قرآن نے کہا نقصان پہنچانے والی، ضرارن پڑھا تھا نا میں پہلے، کیا پڑھا تھا کہ مسجدن ضراروں، تو ضرارن بولتے ہیں نقصان پہنچانے والی مسجد. کفر کی بنیاد پر مسجد بنائی، مسلمانوں میں تفریقہ پیدا کرنے کے لیے مسجد بنائی. قرآن یہ کہتا ہے. اور مسجد کو پناہ گاہ بنانے کی کوشش کی جو اللہ اس کے رسول سے لڑنے کے لیے، یعنی مسجد کو قلعہ بنا کے لڑنے کی کوشش کرنے والے تھے. تاریخ اسلام کا ایک یہ بھی واقعہ، ایک یہ بھی ورق دیکھیے کہ رسول اللہ کی حیات طیبہ میں ہوا ہے. نبی کی زندگی میں ایک مسجد کا حال یہ ہے. سب سے بڑھ کے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارصادل کہتے کمینگاہ کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ارصادل، کمینگاہ، جیسے کوئی چھپ کے کسی کارنر سے دشمن کو دیکھتا رہے. تو باری تعالیٰ نے فرمایا اے رسول تم کو یہ ہے کہ لا تقم فیہ ابدا، خبردار اس مسجد میں قدم نہ رکھنا. ابدا مینس ہمیشہ ہمیشہ، اس لیے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی جائے تو وہ اس قابل ہے کہ آپ وہاں جائیں. جو کفر کی بنیاد پہ، جو بدماشیوں کی بنیاد پہ مسجد جو بنائی گئی، وہ جگہ آپ کے جانے کے قابل نہیں ہے. جو بنیاد تقوی پہ، پہلے دن سے تقوی پہ ہو، جس کی بنیاد، اور جس کو ہادی بنائے اس گھرانے میں تقوی نہ ہو. میں کیا بول رہا تھا؟ اکثر لوگ بولتے ہیں نا رسول اللہ کا خاندان ایسا تھا ایسا تھا. تو ایک مسجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ وہ مسجد میں مت جاؤ جس کا فاؤنڈیشن تقوی پہ نہ رکھا گیا. تو اب اندازہ کریں وہاں پہ نہیں جانا ہے رسول اللہ کو. تو پھر اللہ تعالیٰ
ایک اپنے رسول کو جو ہادی ہونا تھا اس کو ایسے گھرانے میں بھیجے گا کفر کے لا حول ولا قوت. عقلوں کو کیا ہو گیا ہے نہیں معلوم. ایسے کیسے ہوگا بابا؟ یہ اللہ نے اپنے نبی کو مسجد میں جانے سے روکا اس لیے کہ یہ تو ایک کمینگا تھی. اللہ نے کہا ہمارے دشمن کے لیے ایک پناہ گاہ بنا رکھی ہے. انہوں نے تقوی کی بنیاد پہ جو مسجد بنائی جاتی ہے اس میں مردان خدا جاتے ہیں اور وہ پاکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاکی رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ان سے محبت رکھتا ہے جب پاکی کو پسند کرتا ہے. اور پھر دوسری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے حبیب انہوں نے اس مسجد کی بنیاد ریتی کے تودے پر رکھی ہے جو آہستہ آہستہ ہٹ کر کھسکتے کھسکتے سیدھے جہنم میں جا کے گرے گی. اور ہاں حبیب انہوں نے جو مسجد بنائی ہے ان کے دلوں میں کینہ ہے اور شک ہے. شک کس پہ؟ اللہ پہ شک ہے, اللہ کے رسول پہ شک ہے. عیب ہے یہ شک نہیں جائے گا جب تک ان کے دلوں کے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کے بارے میں یہ نہیں کہا یہ منافق ہے یا یہ نہیں کہا یہ کافر ہے یا مشرک ہے, بس کہا کہ ان کے دلوں میں شک ہے, کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے تب بھی ان کے دلوں سے نہیں جائے گا. جان لو اے مسلمانوں کلمہ گوئی کے بعد بھی اگر شک ہے تو دل کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کرے تو وہ شک جانے والا نہیں جب تک کہ کوئی ہادی نہ مل جائے. ایک طویل سلسلہ سورہ توبہ کا جو آیت نمبر 107 سے چل رہا ہے تو پھر بظاہر ان کے دلوں سے تو جو نا شک جانے والا نہیں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو اب ایک اور بات بتاتا ہوں. تو پھر بظاہر تو وہ انسان خضر کے قابل ہے نا جس کے لیے دنیا نے کہا اس نے کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ پڑھا ہی نہیں, مگر وہ تو یہ کہتا تھا رسول اللہ کے بارے میں اے رسول تیرے چہرے کا واسطہ دے کے ہم اللہ سے پانی کی بھیک مانگتے ہیں. تو یتیموں کا پالنے والا ہے, تو بیواؤں کی رکھوالی کرنے والا ہے, اور جس کی ترازو میں نشیب اونچ نہیں, نشیب و فراز نہیں, تو ایسی منزل پہ جو بظاہر کلمہ نہ پڑھے پھر بھی نبی پر یوں ایمان رکھے تو دنیا کہے نہیں وہ کافر رہا. یہ حکم ربانی ہو رہا ہے, ان کے پاس نہ جانا, ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں تو ان کے دلوں کا شک نہیں جانے والا ہے. یہ راہ حق پہ آنے والے نہیں ہے, یہ ماننے والے نہیں ہیں. تاریخ کے یہ پیج کو بھی قرآن نے ظاہر کیا, مسجد بنائی اور اللہ سبحانہ نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا. نبی ہادی نبی, راہ دکھانے والا نبی مسجد کو جا کے ڈھا دیتا ہے, گرا دیتا ہے. یہ ضرر پہنچانے والی مسجد ہے اور یہ بھی میرے آقا کا ایک اسوہ ہے, اسوہ رسول ہے, جا کے مسجد کو ڈھا دینا بھی اللہ کے حکم پہ. اور اس کے بعد آیتوں کا سلسلہ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحبان ایمان وہ ہے اللہ نے ان کے نفسوں کو, ان کے اعمال کو پہلے ہی اللہ نے ان کے نفسوں کو اور ان کے اموال کو, مال کو پہلے ہی خرید لیا, یہ کہہ کر نفس بیچو جنت دیں گے, اور ہم نے جنت دے دی.
اور وہ اللہ کی راہ میں قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، توریت میں بھی یہ وعدہ ہے، انجیل میں بھی یہ وعدہ ہے، قرآن میں بھی یہ وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کے وعدے کا نبھانے والا کون ہے؟ خرید و فروخت پر سودا تم نے کیا، خرید و فروخت پر جو سودا تم نے کیا اور جنت تم نے خرید لی، یہ فوز عظیم ہے۔ پھر سورہ توبہ آیت نمبر 112 میں اللہ فرماتے ہیں، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے، اچھائیوں کی طرف لانے والے، اللہ کے حدود الہی کی حفاظت کرنے والے، اب ان کو خوشخبری دو، یہ ہے وہ فوز عظیم پر پہنچنے والے۔ اور عجیب بات ہے، تاریخ میں انہی کے ذکر سے خالی ہے۔ قرآن میں تو جگہ ہے ان کے ذکر کی، لیکن تاریخ میں ان کا ذکر نہیں۔ قرآن انسانیت کا قصیدہ پڑھے، قرآن ایمان کا قصیدہ پڑھے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون امرون بالمعروف ونہی عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ قرآن فضیلت پہ فضیلت بیان کر رہا ہے۔ کس کے بارے میں کر رہا ہے؟ شخص یا اشخاص کہاں ہے جن کی یہ تعریف کی ہے قرآن نے؟ اب آپ سمجھ گئے، ہم اپنی فکر کو بلند رکھنا چاہتے ہیں ان اشخاص کے سہارے جن کی قرآن نے یہ تعریف کی ہو۔ میں تو اپنی فکر کو بلندی انہی کے سہاروں سے دیتا ہوں، پتہ ہے آپ کو، انہی کے سہاروں سے۔ کیا ہے کہ قرآن کا غرور آل محمد ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ان صفات جو قرآن نے بتائیے نا، عابدون، حامدون، اب جیسے زین العابدین ہے، وہ ایک شخص ہے عابدون کے، اور اب زین العابدین علیہ السلام میں اس میں سے کئی چیزیں موجود ہیں جو کہ اوتھنٹک لوگوں کو پتہ ہے۔ سید ساجدین، سجدہ کرنے والے۔ بہرحال قرآن کا غرور آل محمد ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو ان صفات کا کوئی عمل پہ نہ لاتا، کوئی سمجھا نہ سکتا۔ التائبون الحامدون، یہ صفات قرآن نے بیان کی ہے، یہ صفات کے لیے موصوف کہاں ہے؟ اسلام کی تاریخ تو صفات کے فضائل کی، علم کی، زہد تو تقویٰ کی، توبہ کرنے والوں کی ہونی چاہیے تھی، مگر عجیب یہ تاریخ جس دھارے پہ گئی وہ شاہی پہ گئی، اور ملوکیت نہیں چاہتی تھی کہ ان صفات کے لیے کسی انسانوں کو تلاش کی جائے، کہ تلاش کر کے بولے ارے بھائی یہ تو رسول کے گھر کے ہیں، اہل بیت، یہ نہیں چاہتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ صفات عام مسلمانوں کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے، مگر آیت کا تسلسل یہ بتلا رہا ہے نفسوں کو خرید کے جنت دے دی ہے۔ قرآن کا غرور ہے وہ نفس جو اپنے آپ کو بیچ دے، اور اس شان سے بیچ دے جو سر پر کھچی ہوئی تلواریں رات بھر سر پہ منڈلاتی رہیں اور مجال نہ ہوئی چادر تلے سکون سے سو رہا تھا، وہ نفس رات بھر علی علیہ السلام چادر کو چہرے پر لیے سو رہے تھے، یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو یوں نفس بیچے جاتے ہیں۔ شب ہجرت نیند علی کی عجیب نیند تھی،
جس پہ علی نے خود ناز کیا. خود کی ہجرت کی رات میں سو گیا تھا. مولا فرماتے ہیں ہجرت کی رات میں سو گیا تھا سکون کی نیند. اس سے پہلے میں نے نہ پہلے سوئی تھی اور نہ بعد میں سوئی. اس دن اس لیے سکون سے سو گیا تھا کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ جو لوگوں کی امانتیں ہیں کل یہ دے کے تم مدینہ آنا. تو اب جب رسول نے کہہ دیا تو مولا علی کو معلوم تھا یہ تو رسول تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے. تو پھر مولا کو یقین تھا کہ یہ تو اللہ کہہ دیا ہے کہ تو اب میں سو جا سکتا ہوں, میرے کو کوئی خطرہ نہیں, میں تو جاؤں گا کل چاہے کوئی بھی آ جائے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. سکون سے سو گئے, تلواراں سر پہ منڈلا رہی, لیکن ان کی ہمت نہیں پڑی منہ پہ سے اٹھا کے دیکھنے کے کون ہے یہ حملہ کرنے. دیکھیے بھائی, بستر رسول پر نفس کو بیچ کر جس نے امر حق کو بچایا, دین حق کو بچایا, مگر انہی کے تذکرے سے تاریخ خالی ہے. بہرحال ہم گفتگو کریں گے اسوہ رسول کی. اسوہ رسول کی قرآن میں یہ منزل بھی تھی کہ اللہ نے کہا خبردار اس مسجد میں نہ جانا کیونکہ یہ دین کو نقصان دینے والی ہے. اللہ اکبر, مسجدوں سے یہ کیا کیا کام لیے گئے. اب ایک اور کام لیا گیا مسجد سے, قتل حسین کی اطلاع مسجد نبوی کے ذریعے مدینے والوں کو دی گئی. معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ گورنر مدینہ مروان ابن حکم جب اس کو آفیشیلی لیٹر آیا ملعون کے پاس سے, تو اس نے کیا کیا, وہ لیٹر لے کے آیا پہلے تو خبر رسول پہ, جا کے خبر رسول پہ خط کو پھینکا اور کہا محمد. اس نے کہا محمد, میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا. پھر مسجد نبوی میں ہم اعلان کریں گے. مسجد اب اس کام کے لیے رہ گئی ہے جس مسجد کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا گیا, اسی مسجد میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے قتل کی رودات بیان ہوئی. اور کچھ عرصے کے بعد اسی مسجد میں یزید نے گھوڑے باندھے, 3 دن مسجد میں نماز نہیں ہوئی. کچھ صحابہ چھپے ہوئے تھے اندر, ان کو خبر رسول سے آواز آتی تھی اذان کی, تو وہیں چھپی ہوئی جگہ پہ نماز پڑھتے تھے. خیر میرا سبجیکٹ یہ نہیں ہے. بہرحال ساری کوشش میری یہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی اور اپنے آل نبی کی حقیقت کو پہچانے. اس لیے معرفت نبی پر یہ سب چیزیں معرفت یعنی معرفت بولتے پہچان, معرفت نبی پر منحصر ہے. ایمان کی فراوانی, ایمان کی زیادتی, ایمان کی ترقی, جتنا جو نبی کو پہچانے گا اتنا ہی اس کا ایمان مکمل یعنی کمپلیٹ ہوتا جائے گا. صرف عقیدے کے اعتبار سے نہیں, اب تو نبی کو پہچاننا ضرورت زندگی بھی ہے, ضرورت حیات بھی ہے. بہرحال ہم یہ دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے نقطۂ نگاہ سے دیکھیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نے کہاں تک قرآن مجید سے اس ذات گرامی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اس لیے ہم قرآن سے دیکھیں, کیونکہ جس انسان نے بھی نبی کو قرآن سے ہٹ کر دیکھا ہے اس نے اپنی ذات پر قیاس کیا ہے, اس نے اپنے نفس پر نبی کا قیاس کیا ہے, اور زیادہ بزرگی دی تو کیا دیا, تو گویا مقام رشد و ارشاد دیا.
نہیں جو اپنے اپنے نفسوں کے حساب سے دیکھیں نا، رسول اللہ کو زیادہ سے زیادہ کیا مقام دیے؟ مقام رشد و ارشاد دیا. جیسے مرشدوں کو جگہ دی جاتی ہے، جیسے مرشدوں کے پیر پڑے جاتے ہیں، جیسے مرشدوں کے پیر چھومے جاتے ہیں، جیسے مرشدوں کے پیروں پہ سر رکھ دیا جاتا ہے، جیسے مرشدوں کے ہاتھ چومے جاتے ہیں. ویسے بہرحال اب بہت کچھ ہے. اب اس سے زیادہ تو یہ لوگ جو انسان اپنے لیول سے دیکھا بس نبی کو یہاں تک ہی سمجھاؤ. مگر قرآن کی منزل کچھ اور ہے، قرآن کا منشا کچھ اور ہے. تو اس لیے ہم عوام کی رائے معلوم نہیں کرنا چاہتے ہیں، عوام کا نقطہ نظر کیا ہے. اس لیے ہم ہر ایک اپنے لیول سے رسول کو دیکھے گا، پہچانے گا. پہچاننے میں غلطی ہوگی، نہ پہچان سکے گا. اس لیے بہترین معیار قرآن ہے. تو قرآن کو معیار بنا کر ہم رسول اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہم لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر رہے تھے پروردگار نے رسول اللہ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا سورہ والضحیٰ سے. اور اب کچھ اور آیتوں سے دیکھیں گے کہ اس کے بعد ہم دیکھیں گے سورہ طور. اللہ پاک فرماتا ہے آیت نمبر 48 میں، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا. کہ احکام، اے نبی، اے حبیب، اپنے رب کے احکام پر راضی ہو جاؤ، اس لیے کہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہر وقت ہر آن نگاہوں کے سامنے ہے. یہ دوسرا ہو گیا. تیسرا سورہ جن آیت نمبر 26، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. یہ ہے آیت نمبر 26 سورہ جن کی. 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين یدیہ ومن خلفہ رصدا. رصدا بولتے ہیں فوج کو، انتظام، سیکیورٹی فورسز کو. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ غیب کا عالم یعنی اللہ پاک اپنے علم غیب کو کسی کو نہیں دیتا، مگر اس کو رسولوں میں سے مرتضیٰ کر لے، اس کو علم غیب دیتا ہے. پھر فرماتے ہیں علم غیب دے کے اس کے ارد گرد سیکیورٹی، نگرانی قائم کر دیتا ہے. اس کو چاروں طرف سے سیکیورٹی گھیری بھی رہتی ہے، اس کی نگرانی کی جاتی ہے. آپ نے دیکھا کہ رسول کی ہر آن نگرانی بھی ہوتی ہے. وہ اللہ کی آنکھوں کے سامنے بھی ہے، ان کا خدا ان کو اکیلا بھی نہیں چھوڑتا. اتنی نگرانی کے بعد پھر ایک اور آیت سورہ یونس آیت نمبر 61، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا. ارشاد ربانی ہوا اس آیت میں، تم کسی حال میں رہو اے حبیب، یا آپ قرآن پڑھتے رہو، یا آپ کوئی کام کرتے رہو، یا آپ نماز پڑھتے رہو، تم کسی حال میں بھی رہو، ہم تمہارے نگران ہیں، ہم تمہاری نگرانی کر رہے ہیں. اب میں وہ علم غیب کے بارے میں آگے نکل گیا یہ آیت کی وجہ سے، میں تھوڑا سا بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج تک 1446 چل رہا ہے، اب آج تک مسلمان لڑ لیتے ہیں آپس میں. ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا، صرف اللہ عالم الغیب ہے، اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنی مرضی سے ان کو علم غیب دیا تھا. وہ چھوٹا طبقہ ہے جو یہ بولتا ہے. ایک بڑا طبقہ ہے یہ منکر ہے رسول اللہ کے عالم علم غیب ان کے پاس ہونا.
ہونا بول کے ان کے پاس تھا بول کے اس کا منکر ہے. حالانکہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں سلونی کی صدا دی تھی. پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے. تو رسول اللہ نے قیامت تک بتا دیا تھا، جبکہ رسول پردہ کرنے کے بعد اب 1436 ایئرس گزر گئے. خیر ان کو لڑتے مرتے رہنے دو. اب اللہ تعالیٰ ان سے یہ پوچھنے والا تو نہیں ہے نا قیامت کے دن میرے رسول کو علم غیب تھا کیا نہیں تھا. اس پہ سوال تو شاید اللہ تعالیٰ نے کیا. یہ لوگ تو دوسرے سوالوں میں مارے جائیں گے. ان کا ٹھکانہ جو اللہ وعدہ کرا ہے قرآن میں وہ آلریڈی ان کو پہنچ جائے گا. یہ سالے قرآن نہیں پڑھتے. مسئلہ یہ ہے. کیا بولوں میں. اب جو آیت ہم پڑھے وما تکون فی شاہین وما تتلو منہم من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا. اب آپ اندازہ کریں کہ جس کی نگرانی ہر وقت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور الگ الگ قسموں سے نگرانی ہو رہی ہے، تو اب ایسا رسول اخلاق الہی کا مظہر ہوگا نا. کسی کو نزدیک بلائے تو حکم الہی سے بلائے، کسی کو دور کرے تو حکم الہی سے دور کر دے، کسی کو پاس بٹھائے تو حکم الہی سے بٹھائے، کسی کا دروازہ مسجد میں بند کر دے تو حکم الہی سے بند کر دے، کسی کا دروازہ کھلا رکھے تو حکم الہی سے کھلا رکھے، کسی کو علم کسی کو علم، جنگ میں جو علم دیتے کسی کو علم دے تو حکم الہی سے علم دے، اور کسی کو قرآن کی آیتیں دے کے بھیجے تو حکم الہی سے بھیجے. جیسا کہ رسول اللہ سورۃ توبہ کی آیت ہیں جو سورۃ توبہ نازل ہونا شروع ہوا تھا یہی سورۃ توبہ، تو کچھ آیتیں وہ حج کے سلسلے میں بھی تھے. تو وہ حج پہ رسول اللہ کسی اور کو انچارج بنا کے بھیج دیے تھے. تو بعد میں رسول اللہ نے مولا علی کو یہ آیتیں دے کے بھیجے فوراً ان تک پہنچاؤ جو حاجیاں ہیں. تو اس زمانے میں لوگ کچھ اور سننا شروع کر دیا، بھائی ان کو تو امیر بنا دیے تھے پھر اب ان کو کئی کو بھیجے. یہ مگر یہ حکم الہی سے رسول اللہ نے بھیجا تھا. آپ نے دیکھا اتنی آیتیں پڑھی گئی صرف یہ نیریٹیو، یہ بیانیہ یا یہ استدلال قائم کرنے کے لیے پیغمبر کا عمل خواہش نفس کا نتیجہ نہیں تھا، نہیں ہے، خواہش الہی سے تھا. اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں جب مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میرے پیغمبر پہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ پیغمبر کا عمل ان کے نفس سے ہے، انہوں اپنے اقربا پروری میں لگے ہوئے ہیں، مولا بنا دیے. تو مولا بنا دیے، محنت کر کے مولا، محنت کرے تو مولا بنے. پہلے دن یہ اعلان ہو چکا تھا جب آئے تھے وہ دعوت ذوالعشیرہ ہوئی تھی، اس میں اعلان کرے تھے رسول اللہ کہ جو کوئی میرا ساتھ دے گا وہ میرا جانشین ہوگا. تب وہ دعوت ذوالعشیرہ سے مولا علی اٹھ کے بولے تھے میں دوں گا رسول اللہ. تو رسول اللہ جب بھی بولتے تھے کہ یہ لڑکا میرا جانشین ہوگا. تو اب بعد میں جھگڑے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں پہ رشتہ داری کا مسئلہ ہی نہیں تھا. کام کی اپنی قابلیت پر جانشینی ہے مولا علی کی، کسی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ہے. اپنی قابلیت پر اہل بیت کی امامت ہے، کسی کے ریکمنڈ پہ نہیں ہے. اللہ نے بنا دیا، انہوں نے کام کر کے پروف کر دیا امامت. خیر اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ میری آواز ان لوگوں تک پہنچا دے جو رسول کی زندگی میں جو یہ سوچتے تھے کہ رسول کچھ کام اپنی مرضی سے کرتے تھے اور اپنی مرضی سے مسجد نبوی میں علی کا دروازہ کھلا چھوڑا تھا اور اپنی مرضی سے
سب لوگوں کے دروازے بند کر دیتے، بڑا شور مچا تھا اس دن بھی. دیکھو ہم تو کیا ہے، جس رسول کی ہم کو تو خوشبو بھی ہم نے نہیں سنگی کبھی، اور نہ ہی جو ہے نا ان کو دیکھا، کبھی نہیں دیکھا. میں وہ ادنا امتی ہوں رسول اللہ کا، کہتا ہوں وہ بھی یقین سے کہتا ہوں کہ میرا رسول کوئی بات کوئی عمل اپنی مرضی سے نہیں کرے، نبوت سے لے کے وصال تک کوئی عمل اپنی مرضی سے میرا آقا نہیں کرا. نبوت سے پہلے بھی وہ اللہ کی نگرانی میں تھے، نبوت سے پہلے بھی ان کے پر بہت سارے معجزات ہوئے تھے، لیکن وہ کبھی ظاہر نہیں کرتے. اب اندازہ کریے، میں اس زمانے میں رہ کے، حالانکہ اس زمانے کے لوگوں کا دعویٰ تھا ہم کو تو قرآن ہی کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. کہ ایک جمعرات تھی، وصال پیر کے دن ہوا تو جمعرات، اس سے پہلے کی جمعرات کا دن تھا. عبداللہ بن عباس جو ہے نا جمعرات کے دن بہت روتے بیٹھے تھے، روتے روتے پتھراں پھینک گئے تھے ان کے. تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہو گیا، تو وہ جمعرات کا واقعہ سنا کے روئے. تو وہ جمعرات کے دن جو واقعہ ہوا نا، اس سے پہلے بھی جو رسول اللہ کچھ لکھ کے دینا چاہ رہے تھے نا، وہ بھی مرضی الہی تھا، جس کو دنیا والوں نے روک کے اپنے اوپر مٹی ڈال دی. تو اس زمانے کے لوگوں کا دعویٰ تھا، اسی دن کی بات ہے یہ کہ ہم کو کچھ اور نہیں چاہیے، ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے. ایسا بہت لوگ تھے، گروپ تھا پورا، ان کے لیے قرآن کافی تھا. تو اسی گروپ کا ایک آدمی ایک دن جو ہے نا سنا، میں کتابوں میں دیکھا کہ ایک واقعہ سنا کہ ایک جو اپنا جنت البقیع کی دیوار سے ایک فقیر بیٹھا تھا، اور ان روز جاتے تھے وہاں سے سنتے تھے. وہ روز آواز دیتا، یا اللہ مجھے اپنے ان خاص لوگوں میں میرا نام لکھ لے. تو ایک آدمی کو تشویش ہوئی، جا کے پوچھا کہ یہ تم کو کہاں سے بولنے کا آئیڈیا آیا؟ تو فقیر بولا، تعجب ہے، آپ نے قرآن نہیں پڑھی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وہ اپنے لوگوں کو، اپنے خاص لوگوں میں بھی نام لکھ لیتا ہے لوگوں کا. تو یہ وہ شخص تھا جس کو قرآن کافی تھا، اس کو ایک چھوٹی آیت بھی نہیں معلوم تھی. خیر دفع کرو. تو اب بات کیا ہے نا، اتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں نا رسول اللہ کی اسپیشل کیٹیگری کی، تو کیا یہ لوگوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا تھا جو رسول اللہ کے اوپر ایسے ایسے باتیں کرتے تھے؟ ہاں ویسے بھی یار قرآن تو انہی کو سمجھ میں آتا ہے نا جس کو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. ہر کس و ناکس کو نہیں نا. مزید زرار کا گرا دینا یہ بھی اسوہ رسول ہے. ہر کام اللہ کے اشارے پر انجام دینا یہ بھی اسوہ رسول ہے. رسول کی ہر حدیث وحی الہی، حکم الہی سے ہے. بلکہ اسوہ رسول کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ آگے ویڈیو میں. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی مگر کچھ چیزیں بولنا ضروری تھا. وما علینا الا البلاغ المبین. معذرت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.